الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک العزیز الغفار خالق اللیل والنہار والصلاة والسلام على سید المختار وعلى آلہ واصحابہ الأطہار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واللہ یحب المتطہرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ اصفی بہا حر الوباء الحاطمہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی و ابناہما والفاطمہ امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے ہم دعا نہیں کرتے، دعا کا انداز ہمارے اندر نہیں ہے، وہ حلاوت وہ ایمانداری ہمارے اندر نہیں ہے، نہ ورنہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں قرآن دیا ہے، عظمت والی کتاب دی ہے جس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ وہی قرآن مقدس کی تلاوت کر کے اگر سورہ اخلاص پڑھ لیں، ہم سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اگر ہم دعا کریں اہل بیت اطہار کا کبھی نام لے کر، کبھی خواجہ پاک کا نام لے کر، کبھی غوث اعظم کا نام لے کر، کبھی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر، کبھی صابر پاک علاء الدین کلیری کا نام لے کر، کبھی مخدوم کچھوچا کا نام لے کر، کبھی مخدوم کلیر کا نام لے کر، کبھی وارث دیوا کا نام لے کر، یوں بزرگان دین جو آپ کی یادداشت میں ہوں ان کا نام لے کر اگر ہم دعا کریں تو اللہ پاک پروردگار عالم
ہماری دعا رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول فرمائے گا۔ ہمارے ہاتھ تو اس لائق نہیں ہے، زبان اس لائق نہیں ہے، مگر جس زبان سے آپ پاکیزہ لوگوں کا نام لوگے اور ان کا نام لے کر جب ان کا وسیلہ دے کر اس کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ سے ان لوگوں کے صدقہ و فیض آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ لہٰذا میرے دینی اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ بلند آواز سے سارے لوگ آمین کہہ دیجئے۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پاکی عمومیت پر ہے، آنکھ پاک ہونا چاہیے، کان پاک ہونا چاہیے، زبان پاک ہونا چاہیے، ہاتھ پیر پاک ہونا چاہیے، دماغ پاک ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، یہ تمام وجود پاک ہونا چاہیے۔ یہ تو اندرونی پاکی ہے۔ اب ظاہری پاکی کیا ہے؟ لباس پاک ہونا چاہیے، ٹوپی پاک ہونا چاہیے، داڑھی پاک ہونا چاہیے، رومال پاک ہونا چاہیے، لباس ہمارا پاک ہونا چاہیے۔ جب یہ ہماری تمام چیزیں تمام اشیاء پاک ہوں گی تو پھر آیت کریمہ کا حکم ہوگا واللہ یحب المتطہرین، اے لوگو، اور اللہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہم پاکیزہ ہو جائیں، کیونکہ پاکیزہ لوگوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم ایسے پاک ہو جائیں جب کہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جب اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہے تو وہ دامن تو پاک ہے، مگر ہم ہاتھ دیکھیں کہ جس ہاتھ میں ہمارے دامن ہے وہ ہاتھ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، جس زبان سے ہم ان کا نام لے رہے ہیں زبان پاک ہے یا نہیں ہے، جس دل سے ہم ان کو پکار رہے ہیں کہ وہ دل ہمارا پاک ہے یا نہیں ہے۔ اے لوگوں، اگر ہم اتنے اچھے ہو گئے تو واقعی میرے دینی اسلامی بھائیوں، کوئی ہماری ضمانت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ وہ نماز ہماری قبول ہو، ہم قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں کہ وہ قرآن عظیم ہمارا قبول ہوتا ہو، ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں اگر قبول ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، مگر ہم ایمانداری کے ساتھ، ایمانی حلاوت کے ساتھ نماز پڑھتے چلے جائیں، قرآن عظیم کی تلاوت کرتے چلے جائیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے چلے جائیں، جب اچھائی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، ہمارا کان بھی پاک ہے، زبان بھی پاک ہے، ناک بھی پاک ہے، سارا وجود پاک ہے، ہمارا لباس بھی پاک ہے، جب اتنی ایمانداری اور اتنی حلاوت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم زمین پر سجدے کریں گے، آسمانوں پر ہمارے سجدوں کا چرچا ہوگا۔ جب ہم زمین پر اللہ کا نام لیں گے، آسمان پر اللہ پاک پروردگار عالم اپنی نورانی مخلوق میں ہمارا ذکر فرمائے گا، اس کو زمین پر بیٹھ کر ہم اس کو رحمان الرحیم کہیں گے، وہ پاک پروردگار عالم فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو میرا بندہ زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکارا ہے تو میں اس پر دنیا میں بھی رحم فرماؤں گا، قبر میں بھی رحم فرماؤں گا، میدان محشر کا دن ہوگا، کوئی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، وہاں پر بھی میں اس سے رحمت و انوار کی بارشیں عطا کروں گا۔ کہاں ہیں ہم؟ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے تو میری رحمت سے نا امیدی مت رکھ، میرے بندے تو میری رحمت سے نا امیدی مت رکھ۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، خدا کے لیے
ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے ناکارہ بندے ہیں۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، صحیح معنی میں رب کی عبادت کیجیے، رب کا نام لیجیے، رسول آدم پر درود پڑھیے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو ایسا پاکیزہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی زمین پر بھی ہماری پاکی کے چرچے ہوں گے اور آسمانوں پر بھی ہماری پاکی کے چرچے نظر آئیں گے۔ اب ہم ستھرے لوگ ہو جائیں۔ وہی ہے یہ اہل بیت اطہار کی محبت میں پروگرام کو منایا اور سجایا ہے۔ وہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں۔ علامہ حسن استاد زمن محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے۔ اور جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور آخر میں ایمانداری اور اپنے عقیدت کو مضبوط کیا ہے، ہمارے عقیدوں کو بھی مضبوط کیا ہے۔ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والا وہ خاندان، استاد زمن اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی علامہ حسن بیان فرماتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت۔ اب مدینے کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، حضور احمد مختار سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار، حبیب رب غفار، احمد کبریا، کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں ہدیہ درود و نچھاور کریں، پڑھیں وآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت اطہار وہ نفوس قدسیہ اسی مذہب مہذب کی حفاظت کے لیے، اسی مذہب مہذب کو فروغ بخشنے کے لیے، اسی مذہب مہذب کو بڑھاوا دینے کے لیے،
इस शजर इस्लाम की शाखें जो मुरझा चुकी हैं उनको खून देने के लिए, पानी की जगह खून देने के बाद मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, वो मारिकतुल आरा, वो करबला का वाक़या, वो करबला का मैदान, आया कि लोगों ने मुझसे ये भी कहा है कि हज़रत करबला पर भी रोशनी डालिएगा। मैं आपको बतलाता हूँ कि करबला क्या है, करबला किसको कहते हैं। आज गांव गांव करबला नज़र आती है, करिया करिया करबला नज़र आती है, शहर शहर करबला नज़र आती है। खुदा के लिए मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, करबला बनाने के लिए हज़रत अब्बास की कुर्बानी देना पड़ेगी। करबला बनाने के लिए हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 18 साल की कड़ियल जवानी को लुटाना पड़ेगा। अगर करबला बनाना चाहते हो तो हज़रत नन्ही अली असगर, 6 माह के नन्ही अली असगर अपने हाथों में हुसैन जैसे मर्द शेर मर्दा मेरे दीनी इस्लामी भाइयों अपने हाथों में अपने बेटे को कुर्बान कर देते हैं। फिर यही कहते हैं मेरे मौला पाक परवरदिगार आलम जल्ला मस्तहुल करीम, ये तो बतला दे कि मेरी बेटी की कुर्बानी की है या नहीं, कबूल की है या नहीं की है। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, यही तो कहा था, किसी ने करबला के मारिकतुल आरा वाक़या को लेकर ही कहा था कि ये गुलामान मोहम्मद हैं, जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए, कोई परवाह नहीं करते कि गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए, कोई परवाह नहीं करते कि हम अपनी जान को कुर्बान तो कर देंगे, बेटों को कुर्बान कर देंगे। 18 साल के करियल जवान हज़रत कासिम को कुर्बान कर देंगे। हज़रत अब्बास अलंबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गाजी अब्बास की कुर्बानी पेश कर देंगे, मगर मजहब इस्लाम पर आँच नहीं आने देंगे, मजहब इस्लाम पर आँच नहीं आने देंगे। अपनी जान तो देना गवारा करेंगे मगर नाना जान के दीन पर आँच नहीं आने देंगे। वहाँ पर जो करबला का वो वाक़या जो हुआ था, करबला का वो दास्तान जो हुई है, करबला की जो तारीखें हुई हैं मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, उसी को करबला कहते हैं। जो आज गांव गांव नजर आ रही है वो करबला नहीं है, वो कर्री बला है, या तो करकी बला है या कर्री बला है, उसको करबला नहीं कह सकते। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, आज हम मातम करते हैं, आज हम ढोल बजाया करते हैं, क्या बतलाओ अपने बाप के 40वें में क्या तुम ढोल बजाते हो? क्या अपने बाप की मैयत निकलती हो तो ढोलों के साथ जाते हो? क्या ये बतलाओ कि तुम अपने बाप के लेकर, अपने भाई को लेकर क्या तुम वहां पर ढोल बजाते हुए जाते हो? खुदा के लिए मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, अगर तुम वक़ार चाहते हो, अगर मियार चाहते हो, हसनैन करीमैन की अगर मोहब्बत चाहते हो, अहले बैत अतहार की अगर मोहब्बत करना चाहते हो, अगर उनसे मोहब्बत करना चाहते हो, अगर सही माना में मोहब्बत का मैं तुम्हें दर्स दूं तो उनकी मोहब्बत ये है कि उनके नामों की नमाज़ें पढ़ी जाएं। तुम कितने नवाफिल पढ़ सकते हो? रातों दिन नवाफिल पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। देखो इमाम हुसैन ने जब रात थी, जुमे की रात थी, जुमे की रात में कहा था कि एक रात की मुझे हमें मोहलत दी जाए, हम अपने रब को राजी कर लें। कुरान की तिलावत मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो लफ्ते जिगर हजरत इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खेमे वालों पर कहा, ए ज़ैनब तुम कुरान की तिलावत करो। अब्बा जान अल्लाह अकबर कबीरा, ज़ैनब बहन ने कहा कि भाई जान ये तो बतलाइए कि हम वुज़ू किस चीज से करें? वो तो ला यमस्सहु इल्लल मुताहरून है। कहा बहन देखो ये तो रेत है, तयम्मुम कर लो, अब यहाँ पर पानी हम पर बंद है, तुम तयम्मुम कर लो और रब की रजा करो। कुरान की तिलावत हो रही है। आज हमने कितनी कुरान की तिलावत की है, आज हमने कितने गरीबों का ख्याल रखा है, हमने इमाम हुसैन के नाम पर कितने सजदे किए हैं। जो कि इमाम हुसैन ये दर्स देकर गए थे कि यजीद सर पर है तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले कि गवाह रहना है दुनिया वालों, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। कहाँ हैं हम? खिचड़ा खाने वाले, हम मरीदा खाने वाले, हम बिला वजह कूदने वाले, अपना सीना ठोकने वाले। खुदा के लिए मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, रब का खौफ खाओ, रब का खौफ खाओ, रब का खौफ, रब का खौफ करो, खौफ न वरना समझ लो कयामत सर पे है, सर पे। हजरत इज़राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपके सर पे। दुरूद शरीफ पढ़िए। वाक़यात करबला के बाद
وہ تاریخ میں پڑھتا ہوں، واقعی میرے آنسو نکلتے ہیں۔ جب چھوٹے ننھے علی اصغر باپ امام حسین ہے، انہیں ہاتھ میں تڑپ کر جان دی ہوگی، حلقوں میں تیر پیوست ہوا ہوگا، آپ کے بازو کو چھدا ہوا ہوگا، بتلائیے وہ کیسا عالم ہوگا۔ جو اولاد والے ہیں درد رکھتے ہیں، درد اولاد والے، جو اولاد والے ہیں ان کو احساس ہوگا۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، واقعات کربلا کے بعد حضرت امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھا کہ وہ دڑ ملا رہی ہیں، حضرت ننھی علی اصغر کو دیکھ رہی ہیں، حضرت قاسم کو دیکھ رہی ہیں، اونو محمد کو دیکھ رہی ہیں، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی ہیں۔ اتنے میں دیکھا ایک کوئی گھوڑ سوار نقاب پوش تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر بھی رہی ہیں، یہ کانپ بھی رہی ہیں کہ آخر کار میں ہی ہوں، یہ کون ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا پڑا ہوا ہے، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، دڑ بکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ڈپٹول کر رکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی دل پر گزرتی ہوگی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے۔ آپ ڈر بھی رہی ہیں، وہ نقاب پوش تشریف لاتی ہیں، اشارہ کرتی ہیں حضرت ننھی علی اصغر کی طرف، کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ ننھی علی اصغر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت قاسم ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرے باپ میں میرے بھائی امام حسین ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نام لے لے کر پکار رہی ہیں، نام لے لے کر بتلا رہی ہیں، نام لے لے کر بتلا رہی ہیں، نام لے لے کر بتلا رہی ہیں۔ انہوں نے ہچکیاں بدلائی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا، ہچکیاں باندھ کر پوچھتے جا رہے ہیں کہ بیٹی یہ بتلاؤ کون ہے، بتلاؤ بیٹی یہ کون ہے، بتلاؤ بیٹی یہ کون ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتی چلی جا رہی ہیں، بتلاتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے دینی اسلامی بھائیوں، آپ کہتے ہو کہ وہ کربلا ہے، کربلا تو وہ ہے جو کہ آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کو بتلا دیا کہ کون بچے ہیں، حضرت بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر لڑکھڑا رہے ہیں، خیمے میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھوپھی جان یہ بتلاؤ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ کا پتہ نہیں، نقاب پوش ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اب جانے والے جانے لگے، حضرت وہی نقاب پوش اب جانے لگے، کہا بیٹی صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑنا، ابھی تو صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑنا، کہیں آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، سر امام حسین کے ساتھ بھی ابھی تو کھلواڑ کیا جائے گا، بیٹی صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑنا۔ جب صبر و تحمل کے درس کیا، جب صبر و تحمل کا درس دیا کہ اے بیٹی تم سے اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے، اللہ تمہیں پسند فرماتا ہے، کہا کہ آپ یہ بتلائیے نقاب پوش ہے کون؟ اللہ اکبر کبیرہ، چہرے سے نقاب ہٹا دیتے ہیں، کہا بیٹی دیکھ تیرا نانا جان محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر، ہچکیاں باندھنے لگی، باندھ کر رونے لگی، نانا جان دیکھو بھائی کو بھی شہید کر دیا ان ظالموں نے، میرے بھتیجے کو بھی شہید کر دیا ہے، قاسم بھتیجے کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا بابا جان اب یہ بتلائیے کون کون تشریف لائے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہا بیٹی دیکھ تیری ماں فاطمہ بھی یہاں پر موجود ہے، تیرے باپ علی بھی یہاں پر موجود ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری نانی بھی یہاں پر موجود ہے۔ اللہ اکبر، حضرت زینب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دست شفقت رکھا اور کہا بیٹی اللہ تم سب سے راضی ہے اور اتنا راضی ہے کہ اللہ پاک پروردگار عالم تمہاری پاکی کا ذکر اپنے فرشتوں میں فرما رہا ہے، تم سے بہت راضی ہے۔ لہٰذا میرے دینی اسلامی بھائیوں، وہ امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی جان اس تپتے ہوئے صحرا میں، وہ مالک کونین ہوتے ہوئے بھی، مالک کونین اس وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ خدا کے لیے تو صحیح معنی میں اتنی ہی گفتگو۔ آگے انشاءاللہ تعالی جب وہاں سے سر امام حسین کو کوفے کی جانب لے کر گئے، کوفے سے دمشق لے کر گئے، تو وہاں پر کیا کیا واقعات اور کیا کیا کرامتیں اس سر امام حسین نے دکھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ جانے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ امام حسین، وہ خاندان اہل بیت کے اطہار کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ میں آپ کو اور آگے اسی طریقے سے واقعات اور اسی طریقے سے وہ معرکۃ العرا کربلا کا انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ جل مستح الکریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا، پاک پروردگار عالم جل مستح الکریم ہمیں صحیح معنی میں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں اہل بیت سے سچی عقیدت، سچی انسیت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ ستھروں کو پسند فرماتا ہے اور اللہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، تو لہٰذا وہ پاک لوگ ہیں اور انہیں پاکی کا دامن، انہیں پاک لوگوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ لہٰذا تو جب ہاتھوں میں ان کا دامن تھاما ہے، اہل بیت کا دامن ہم نے تھاما ہے، تو لہٰذا ہم پاک ہو جائیں اور صحیح طریقے سے کربلا کو اپنائیں کہ کربلا کیا ہے، کہ کربلا کو کیا حقیقت ہے۔ یہ چیزیں کربلا نہیں ہیں۔ دیکھو کہنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہگار ثابت ہوتے ہوں۔ دیکھو میرے دینی اسلامی بھائیوں، جو غلط روش لوگوں میں ہے، جو غلط طریقہ لوگوں میں ہے، خدا کے لیے پہلے اپنے اوپر سوچو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے 10ویں 20ویں 40ویں یا میت کے موقع پر کتنے ڈھول بجایا کرتے ہیں، کتنے تاشے کرتے ہیں، کتنے نقوش بنایا کرتے ہیں، کتنا کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم دولت میں اگر اسی پر توجہ دے لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم پاک ہو جائیں گے، ہم اچھے ہو جائیں گے، ہم ستھرے ہو جائیں گے، ہم پاکیزہ لوگ ہو جائیں گے۔ جب اتنے پاکیزہ لوگوں کے ہم وہ تو نہیں ہو سکتے، مگر ہاں یہ ضرور ہے ان کے غلام ضرور ہو سکتے ہیں، ان کے غلام ضرور بن جائیں گے۔ جب غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں آ جائے گا، ان کی غلامی کا جب رومال ہمارے گلے میں پڑ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم کہیں گے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار عالم جل مستح الکریم اپنے حبیب لبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت و طفیل ہمیں صحیح معنی میں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اسی کے مصداق ہمیں بھی رب کائنات پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کلمہ شریف کا ورد کر لیجئے سارے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیر الکلام قل ودل کے تحت میں نے چند باتیں جو پیش کی تھیں، اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم جل مستح الکریم پاک پروردگار عالم انہی باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ
طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم جامعہ ہاجرہ کو ترقیاں عطا فرمائے اور کو حاسدین کے حسد، شریوں کے شر، باغزین کے بغض، ظالمین کے ظلم اور نظر بد سے محفوظ و معمور فرمائے۔ تمام معاونین حضرات کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے۔ پاک پروردگار عالم جل مستہ الکریم اپنی حبیب لبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل سارے لوگوں کو آفات زمانہ، آفات عرضی اور آفات سماوی سے رب کائنات سب کو محفوظ و معمور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔